شاید مجھ سے بہت کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ جب آپ بحث کر رہے تھے آپ ہاتھ بڑے ہلا رہے تھے. دیٹس نیور ڈن. اب دیکھیں نا شفقت پدری سینئر سکھاتے تھے کہ جی بحث کر رہے ہیں تو یور ہینڈ شوڈ بی آن دا روسٹروم. بہت زیادہ تقریری مقابلہ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. یو شوڈ بی ویری ڈگنیفائڈ ان یور پوسچر and you should not be moving around, you should not be raising your limbs and it is all useless. You will win cases only if you have a solid argument. Otherwise nothing will help. You have to know this as young lawyers. And as a person who has spent a lifetime in this profession, I think it's an obligation on my part to share these very small things which make a lot of difference as far as the image of the profession is concerned. اب میں کیا کہوں اس موقع پہ کہ اگر کوئی وکیل صاحب اٹھا کے کرسی سر پہ مار دیں جج کے, یا جج صاحب اٹھا کے پیپر ویٹ کسی وکیل کے سر پہ مار دیں تو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. It's about time that we have to stop all this for the sake of our own profession, which is such a dignified profession. ہم سب نے انٹراسپیکشن کرنی ہے, اپنے آپ پہ غور کریں کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ سینئر وکلاء کا کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو پشاور سے تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک تحریک بحالی عدلیہ شروع ہوئی تھی جس کے نتیجے میں عدلیہ آزاد ہو گئی, بڑی عزت ملی. اب ایک اور تحریک شروع کرنی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کون سی تحریک؟ میں نے کہا تحریک بحالی عزت وکلاء. کہ وکلاء بڑی تیزی سے اپنی عزت گنوا رہے ہیں. جتنا معزز پیشہ ہے وہ صرف اس لیے گنوائی جا رہی ہے کہ چند کوئی ایک واقعہ کہیں پہ ہو جاتا ہے, اس کو آج کل میڈیا ہے, ہر چیز سارے ملک میں بلکہ دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ یہ ہو گیا. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وکلاء ہی سارے ایسے, حالانکہ نہیں. اسی ایک شخص کا فعل سارے پروفیشن کو ایٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس شخص نے وہ اس نہج پہ پہنچا کیسے, اس نے یہ فعل کیا کیوں کہ کوئی گتھم گتھا ہو جائے. وکیل نے تو بحث کرنی تھی اپنی زبان سے, اپنے دماغ سے. اب اگر اس نے بحث کرنی شروع کر دی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ٹانگوں سے تو یہ تو پرابلم ہے کچھ. اور یہ پرابلم اس لیے ہے کہ ہم سینئرز نے شاید توجہ دینی بند کر دی. تو ہم سینئرز کو, وہ سینئر وکلاء کا گروپ تھا, میں نے کہا کہ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کا پروفیشن ہے, ہمیں عزت اسی پروفیشن سے ملتی ہے اور ملی ہے, تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو بھی آگے, ان کی اگلی جنریشن کو بھی جو اس پیشے سے منسلک ہوں گے, یہ عزت جاری رہنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے برادری کو خود سمجھانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ فعل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے. تو میں نے کہا تحریک بحالی عزت وکلاء شروع کرتے ہیں, اپنی عزت بحال کرتے ہیں اپنے کانڈکٹ سے. تو انہوں نے کہا جی آپ شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں تو جلوس نکالنے سے رہا, لیکن آپ سب اس پہ ذرا غور کیجیے گا. Then when the judge speaks in the court, کوئی سوال پوچھتے ہیں, always listen to that question. یہ نہیں کہ وہ جج ہیں اور وہ بول رہے ہیں تو آپ تعظیماً خاموش ہو جائیں. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیس تیار کر کے گئے ہیں, آپ نے 5-6 آرگیومنٹس تیار کیے ہیں, آپ وہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں, جج خاموشی سے سن رہا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے دل پہ, دماغ پہ, اس میں کون سا پوائنٹ کتنا اثر کر رہا ہے. So the moment judge asks a question, he opens a window to his mind کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. آپ کو ایک موقع مل گیا ہے ان کا دماغ ریڈ کرنے کا کہ یہ کس بات پر غور کریں, میں ذرا اس طرف زیادہ پش کروں, اس بات میں میرے کلائنٹ کے لیے بہتر پہلو کون سا نکل سکتا ہے.
So whenever the judge opens his mouth and starts making any comment or asks any question, please be very happy that you have an opportunity to read his mind and then adjust your argument accordingly, and then you can advance the cause of your client. ایک اور بات, بعض اوقات جج صاحبان آپ کی آرگومنٹ سے متفق نہیں ہو رہے ہوتے. یہ عجیب ویسے ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ وکیل صاحب آتے ہیں جج کو کنونس کر دیں, لیکن کورٹ میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وکیل صاحب کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. کاؤنٹر آرگیومنٹ اور بحث چھڑی ہوتی ہے کہ کیس نہیں بنتا آپ کا. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے دیٹ, جج ڈزنٹ ہیو ٹو سے دیٹ. سن لیں ان کی بات اور فیصلہ لکھا دیں. لیکن شاید وہ جج صاحب اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہوتے. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ فرض کریں جج صاحب آپ کے ویو سے متفق نہیں ہو کے کوئی اور بات کر رہے ہیں, آپ کے آرگیومنٹ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, تو اس کے دو رسپانسز ہوتے ہیں. ہمارے پروفیشن میں بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں وکلاء میں. آپ نے سنا ہوگا اے کے بروہی صاحب کا نام, میں نے ان کو پریکٹس کرتے بھی دیکھا ان کی آخری عمر میں. بہت سارے نام ہیں. دوسرا نام میں لوں گا مسٹر ایس ایم ظفر کا. اب یہ دو ٹاورنگ پرسنالٹیز ان دا لیگل پروفیشن جو میں آپ کو ذکر اس لیے کر رہا ہوں, ان کی دو مختلف اپروچز تھیں ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر. اگر جج صاحب بروئی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے اور وہ کہتے نہیں یہ اس طرح ہے, تو بروئی صاحب بہت ٹاورنگ پرسنالٹی تھے. وہ ابرپٹلی جج صاحب کو کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے. ایس ایم ظفر صاحب ایک اور لیجنڈ ہے ہمارے پروفیشن کے. وہ جب ایسی سچویشن فیس کرتے تھے, اب دیکھیں وہ کس طرح کہتے تھے. ان کا انداز یہ کہ یس یور لارڈشپ از کریکٹ, بٹ دیر از اندر وے آف لوکنگ ایٹ دی سیم تھنگ. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اسی چیز کو دیکھنے کے بہت سے انداز ہیں, چلو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں. rather than saying confronting the judge that he is wrong, آپ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف ایک اچھے مؤدبانہ طریقے سے لا سکتے ہیں. So this is again something to be learned, and this you will learn not in a classroom but in a court room. تو جب آپ جائیں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں. جو باقی وکلاء بحث کر رہے ہوں گے, جو سینئر وکلاء بحث کر رہے ہوں گے, آپ ان سے سیکھ رہے ہوں گے, بیٹھے بیٹھے سیکھ رہے ہوں گے. ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں, کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی رولنگ سائٹ ہو رہی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں, اپنے ڈائجسٹ میں جا کے لکھتے ہیں. Over a period of time, your digest will keep on improving, and you will have a treasure of rulings on different issues over a period of time. مجھے یاد پڑتا ہے کہ لنکن ان میں جب بار کر رہا تھا میں, تو وہاں پہ بھی اسی طرح ٹریننگ کورسز ہوتے تھے. اس حد تک ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ جب بحث کر رہے ہیں تو پتلون کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا یوں, نہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری sober and dignified. This shows that you are very relaxed. وہ کورٹ روم کا جو ماحول ہے. اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ بعض اوقات جج بیچارے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تھکے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ آرگیومنٹس بہت بورنگ بھی ہوتی ہیں, کئی جج سو جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بھی ٹریننگ دی کہ اگر جج آپ کی بات سنتے سنتے سو گیا کسی بھی وجہ سے, پھر کیا کرنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ انگریز نے کیا طریقہ ایجاد کیا اس کا. یہ نہیں کہ آپ کوئی جھنجھوڑ دیں یا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی نا کوئی, بس ایسے ہی اتفاقاً اس کو ایسے چھوڑ دیں. وہ دھمک جو چھوٹی سی ہوگی نا اسی سے جج اٹھ جائے گا. اور کبھی یہ امپریشن نہ دیں کہ جج صاحب آپ تو سو گئے تھے. وہ جج امبیرسڈ فیل کرے گا کہ دیکھیں میں سو گیا تھا. آپ کبھی امبیرس نہ کریں, آپ اپنی آرگومنٹ جاری رکھیں, اور جو پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں جج صاحب نہیں سن سکے, ایسے طریقے سے واپس اس پوائنٹ پہ آ کے وہ بھی کہہ جائیں. یہ کبھی امبیرس نہ کرے کورٹ, بیکاز یو کی ناٹ افورڈ ٹو امبیرس اے مائنڈ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سیڈیوس.
آپ کسی مائنڈ جیتنے کے لیے آئے ہیں نا, اس مائنڈ کو آپ کیسے جیت سکیں گے اگر آپ اس مائنڈ کو انوائے کر دیں گے؟ تو اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کی خاطر یہ ساری چیزیں, اتنا عزت و احترام کا یہ رشتہ تھا, اور ہمیں یہ اس پر واپس آنا ہے کیونکہ اسی میں بھلائی ہے. ادروائز وہ بھلائی نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ خرابی ہے. اور آئی ایم شیور ہمارے جو سینئر لائرز ہیں اب ان سب کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہو گیا ہے کہ وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے ینگ انٹرنس انٹو دی پروفیشن کو صحیح طرح ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ ادب آداب, عزت و احترام, ایک دوسرے کا احترام یہ اسی طرح جاری رہے جس طرح کہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. ان دی اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کیمبرج یونیورسٹی میں مکمل کر رہا تھا تعلیم, ہمارے وقت میں لارڈ ڈیننگ انگلینڈ کے بہت بڑا نام تھا, کورٹ آف اپیل کے ہیڈ تھے. تو ہم نے ان کو کیمبرج یونیورسٹی میں انوائٹ کیا کہ آپ آ کے لیکچر دیں لا اسٹوڈنٹس کو. وہ آئے, انہوں نے تقریر کی, ہم نے 10 منٹ اسٹینڈنگ اوویشن ان کو دی, بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم, بس اتنا مزہ آیا. وہ تالیاں بجا کے وہ بیچارے منتیں کر رہے تھے, بیٹھ جائیں. ہم نے یو ڈیزرو مور. انہوں نے 3 باتیں کہیں جو میں آج آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ میرا قرض اتر جائے کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا وہ آج آپ کو پہنچا دیتے. He said, in order to be a good lawyer, you have to have command over 3 things. In order to be a good lawyer, you have to have command over 3 things. Number 1, history. Number 2, mathematics. Number 3, literature. تو ہم نے کہا قانون, لا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا you didn't hear me properly. I said in order to be a good lawyer. So I presume that you are already a lawyer and you know the law, but you want to be a better lawyer. So in order to be a better lawyer, you have to have command over 3 things: history, mathematics and literature. ہم ہکا بکا, ہم یہاں کتابیں قانون کی پڑھ کے پاگل ہو رہے ہیں. یہ جیسا بزرگ آ گئے وہ کہتے ہیں جی آپ ہسٹری پڑھیں, آپ لٹریچر پڑھیں, آپ میتھمیٹکس پڑھیں. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا, in order to be a better lawyer, in a court of law you are dealing with law, but every law is made in a particular historical setting. آج ٹیررزم کا خدا نخواستہ دور ہے, اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا, لیکن آج کے 20 سال بعد جب یہ اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی پروویژنز کا کوئی کیس آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ کیسا لا تھا, اتنا اسٹرنجنٹ لا. آج کل نارکوٹکس کا زمانہ ہے, آپ کہتے ہیں جی کمال ہے, نارکوٹکس میں سیکشن 51 کہتا ہے اس میں بیل گرانٹ ہی نہیں ہوگی. کوئی نیب کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے, اس میں بیل کی پروویژن ہی نہیں ہے. آج تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. بعد میں جب آپ کوئی کیس کریں گے کہیں گے کیسا یہ اسٹرنجنٹ لا تھا. سو یو کین ناٹ آرگو اے کیس اباؤٹ اے لا unless you know in which historical setting this law was made. آپ اس لا کو اپریشیٹ ہی تب کر سکیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بنا تھا, اس میں ہسٹوریکلی کون سے دور میں بنا تھا, اور اس دور میں کیا چیز ہو رہی تھی معاشرے میں کہ یہ قانون آیا تھا. So in order to be a better lawyer, you have to have command over history. ہر دور میں پارلیمنٹ اپنے اپنے لاز بناتے ہیں, وہ اس دور کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ, انہوں نے کہا جی آپ کو قانون بھی آتا ہے, آپ کو ہسٹری بھی سمجھ آ گئی کہ کس قانون یہ کس پیرائے میں کس حالات میں یہ بنایا گیا تھا, لیکن اب آپ نے کچھ آرگیومنٹ تیار کرنی ہے. If your argument is not mathematically precise, it will be rejected by the court. اگر 2 جمع 2 4 ہوں گے تو وہ مانے جائیں گے, اگر وہ 3 ہوئے یا 5 ہوئے وہ نہیں مانے جا سکتے. So whatever the argument that you develop, you know the law, you know the historical setting of the law, and now you are preparing for an argument, it has to be mathematically precise. خود آپ اپنے کو آرگومنٹ پیش کریں اپنی والی کہ اگر میں جج ہوں تو یہ مان لوں گا. It has to be reasonable, it has to be
something which is acceptable, and it will be acceptable only if it is mathematically precise. दूसरी बात हो गई. तीसरी बात लिटरेचर. उन्होंने कहा आपको कानून भी आ गया, आपको हिस्टोरिकल सेटिंग भी पता चल गई है, एक आर्ग्यूमेंट भी आपने मैथमेटिकली प्रिसाइज तैयार कर लिया है, बट दिस आर्ग्यूमेंट इज स्टिल इन योर माइंड. Nobody knows about this argument. It is in your mind. And in the court of law, you have to transfer this argument from one mind to the other mind. Now, what is the medium through which you transfer knowledge or anything? Is the words. अल्फाज के जरिए ही आप बयान करेंगे. जबरदस्त आर्ग्यूमेंट आपके ज़हन में है, लेकिन आपने किसी और माइंड तक पहुंचाने के लिए अल्फाज का सहारा लेना है, और अल्फाज आप सही चुन नहीं सकते जब तक आपको लिटरेचर पर से शगफ नहीं होगा या अबूर नहीं होगा. तो दिस इज दैट्स व्हाई वी गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 10 minutes. बैठे नहीं, और ये अच्छी बातें हैं, हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, आप तक पहुंचा दी हैं. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा तकरीब से मुखातिब थे, जिन्होंने बात की कि कानून और तिब बहुत मुकद्दस पेशा है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मुकद्दस पेशा क्या होगा कि हम दूसरों के हुकूक की जंग लड़ते हैं.